عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر خواب آیا، سرکار کا دیدار بھی ہوا۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی خواب کے اندر۔ خواب کے اندر نماز جب میں نے پڑھ لی، نماز مکمل ہوئی، ایک خادمہ آئی مسجد کے دروازے پر اور اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا تھا۔ کہا اے فلاں صحابی یہ پکڑ لو، سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام بھی عرض کرو، پیغام بھی عرض کرو، یہ کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ٹوکرا پیش کیا گیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ یہ سارے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ علی شیر خدا کہتے ہیں خواب بڑا قیمتی ہے، بڑا مبارک خواب ہے، قرآن کی برکتیں ہیں، درود شریف کی برکتیں ہیں، رمضان سے محبت کا صلہ ہے۔ کیا ہوا؟ سارے صحابہ کو کھجوریں مل گئے۔ علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے کوئی کھجور نہیں ملی، بڑے حیران، لیکن ادھر سرکار کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ جنہوں نے دیدار دیا ہے کیا وہ کھجوریں نہیں دیں گے؟ سب کو دے دی۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے کھجور اٹھائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور فرمایا علی ذرا منہ کھولیے، میں خود آپ کے منہ میں کھجوریں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک وقت تھا ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن جب سے سرکار آئے ہیں وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ اب بلال فرش زمین پہ چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ عرش بری پہ سنائی دیتی ہے۔ اب صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے ہوتا ہے۔ علی شیر خدا کہتے ہیں سرکار نے کھجور دی اور میں نے کھانا شروع کر دی، اتنے میں میری آنکھ بھی کھل گئی، اتنے میں میری آنکھ بھی کھل گئی۔ تو کیا ہوا؟ وہ کھجور کا جو ذائقہ ہے میرے منہ کے اندر آ رہا تھا، اور یہ اس پہ پورے باب لکھے ہیں محدثین نے۔ سرکار جس کی خواب میں آتے ہیں حقیقت میں آتے ہیں، اور جس کو جو عطا فرماتے ہیں وہ حقیقت میں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ امام بصیری سے پوچھو، کہتے مجھے فالج کا مسئلہ تھا، سرکار کو پکارتے پکارتے درود شریف پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ جب میں سویا تو سرکار آئے، ہاتھ پھیرا، میری بیماری دور ہو گئی اور جاتے جاتے کالی کملی کی چادر عطا فرمائی۔ صبح میں اٹھا تو بیماری جا چکی تھی، سرکار کی مبارک چادر آ چکی تھی۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ علی شیر خدا کہتے ہیں میری منہ کے اندر کھجوروں کا ذائقہ تھا۔ اتنے میں کیا ہوا؟ جلدی میں مسجد نبوی کی طرف گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز ان کے پیچھے پڑھی تو کہتے ہیں بڑا مجھے لطف آیا سرکار کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا۔ بڑا لطف آیا، بڑا سرور آیا، اور پھر اتفاق میری جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلی رکعت میں جو میرے نبی نے قرآن کی تلاوت کی تھی وہی نبی کے خلیفہ عمر نے تلاوت کی، اور فجر کی دوسری رکعت میں جو خواب کے اندر میں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، جو سرکار نے تلاوت کی تھی وہی حضرت عمر بن خطاب نے تلاوت کی۔ یہ سارا وہ خواب حقیقت میں چینج ہونے لگا۔ نماز ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی طرح محراب کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے۔ اب علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے انتظار تھا کوئی کھجوروں کا ٹوکرا بھی لے کے آئے گا۔ ایک خادمہ آئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اور پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے سب کو کھجوریں فرمایا یہ سب کو تقسیم کر دو، سب کو دیں، لیکن علی شیر خدا کو نہ دی۔ یاد ہے نا پچھلا سارا خواب؟ بولیے ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ پھر۔ علی شیر خدا کہتے ہیں اب تو میں بالکل بھی پریشان نہیں تھا کہ وہی سین ہے سارا خواب کے اندر جو سرکار نے کرم کیا۔ تو یہ سرکار کے خلیفہ ہے، یہ عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی کانا نبی نہیں ہو سکتا، کوئی لنگڑا لولا نبی نہیں ہو سکتا، کوئی پاگل عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ ارے عورتوں میں تو نبوت آ ہی نہیں سکتی، شروع سے ہی منع ہے، تو اب کیسے کوئی عورت کہے میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں؟ تو جہنم میں جانے کے لیے جو مرضی کر لے، نبوت کا دروازہ
بند ہو چکا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں سب کو کھجوریں مل گئی، مجھے نہیں ملی۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کھجور اٹھائی، اس کو صاف کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے کر کے فرمایا علی منہ کھولیے، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھجوریں کھلانا چاہتا ہوں۔ مزہ نہیں آ رہا، زندگی سونی ہوئے تو پھر خواب بھی سونے ہی آندے نے۔ اگر بندہ ڈرامے فلماں ویکھدا ہوئے تو پھر خواب وچ بھی ڈرامے فلماں آندے نے۔ اگر بندہ قرآن پڑھتا ہو تو خواب میں بھی قرآن پڑھتا ہے، اگر بندہ نماز پڑھتا ہو تو خواب میں بھی نماز پڑھتا ہے، اگر بندہ درود شریف پڑھتا ہو تو خواب میں بھی درود شریف پڑھتا ہے۔ اور جب رمضان کا ادب کرنے والا ہے، رمضان چلا بھی جائے تو خواب میں وہ یوں سمجھا ہے آج میں سحری کر رہا ہوں، آج میں افطاری کر رہا ہوں، آج نانوں کے گھر میں میری افطاری ہے، آج دادوں کے گھر میں میری افطاری ہے، آج میں نے اسلام آباد افطاری کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ خواب میں سین ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں حضرت عمر نے میرے منہ کے اندر کھجور ڈالی، میں نے کھا لی۔ اب علی شیر خدا کہتے ہیں وجدت طعمہ ولذتہ علی ید کما وجدت طعمہ ولذتہ علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، جو سرکار کی کھجور کا ٹیسٹ تھا وہی سیم ٹو سیم حضرت عمر نے جو کھجور عطا فرمائی ہے اس کا ٹیسٹ تھا، وہی لذت تھی، وہی چاشنی تھی، وہی مٹھاس تھی، وہی محبت کا انداز تھا جو سرکار نے کھجور عطا فرمائی۔ اگلی بات فرمانے لگے علی شیر خدا، ادھر سرکار کی ذات تھی، ادب مانے تھا، میں نے دوسری کھجور نہیں مانگی، ادھر علی سے یارانہ ہے، دوستانہ ہے، گپ شپ ہے، محبت کا انداز ہے۔ میں نے علی شیر خدا سے کہا علی بڑا مزہ آیا ہے، دل کردہ ایک اور کھجور نہیں مل جاندی؟ توجہ سے سننا، میں جملہ بولنے لگا۔ وہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ایسے بندوں کا نام نہ لوں۔ وہ جہنمی ہے کہ جہنم کے اندر صحابہ کے خلاف بولتا ہے، آل بیت کے خلاف بولتا ہے، سرکار کے خلاف بولتا ہے، لوگ پھر کہتے ہیں بڑا دین بتا رہا ہے۔ منسوخ حدیثیں، ضعیف حدیثیں لوگوں کو شک ڈالنے کے لیے، یار اسی ساری زندگی غلط نماز پڑھتے رہے ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ کل کا جو دن کا خطبہ ہے نا وہ میں نماز کے موضوع پہ دوں انشاءاللہ۔ تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، نہ ان کا میسج دیکھیں، نہ ان کی ویڈیو سنیں، نہ آگے شیئر کریں، پہلے تصدیق کریں۔ کیا مسجد کا جو امام ہے، جو خطیب ہے، جس نے 15-20 سال لگائے ہیں، اس کو نہیں پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آج کا شتونگڑا، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ آل بیت، داتا کا گستاخ، غوث اعظم کا گستاخ، وہ بتاتا ہے نبی تو شے کوئی نہیں ہے، داتا صاحب تو شے کوئی نہیں ہے، تو کس بات کی مولی ہے؟ لہذا خبردار نوجوان توجہ کریں میری بات پر، اس بندے کا بائیکاٹ کریں۔ خدا کی قسم میں 100% سے بڑھ کر اور شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اس کو سنے گا اس کے نقش قدم پہ چلے گا، جہنم میں تو جا سکتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، کیونکہ جو الٹے راستے پہ چلاتا ہے خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علی شیر خدا کہتے ہیں دل کردہ ایک اور کھجور مل جائے، بولو یار سبحان اللہ۔ ہاں، گستاخی کے معاملے میں نرم لہجہ نہیں رکھا جاتا ہے، سخت رکھا جاتا ہے۔ اب عاشقوں سے بات ہے تو اب مسکرا کے بات ہوگی۔ علی شیر خدا کہتے ہیں ایک اور کھجور مل جائے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کیا فرمانے لگے؟ اے علی، کیا بات ہے، بولیے سبحان اللہ۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لو زادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزدنا کا، علی اگر رات نو سرکار نے دوسری کھجور دیتی ہوندی تو عمر بھی دے دیندا۔ اب بتاؤ علی نے حضرت عمر کو بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا، بتایا ہی نہیں تھا، خواب کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ پوچھنے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عمر بن خطاب میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، 4-5 کتابوں کا حوالہ میں نے دیا ہے، اور جن سے ہم نے پڑھا ہے ہم تو حوالے کے بغیر بات ہی نہیں کرتے۔ کہنے لگے
تمہیں کیسے پتہ چلا سرکار خواب میں آئے ہیں، کرم فرمایا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے اور پھر کھجور ملی ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، قال عمر یا علی المؤمن ینظر بنور اللہ، تمہیں پتہ نہیں ہے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو پتہ ہوتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے۔ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے، درہ مارتے ہیں فوراً زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کی ذات وہ ذات ہے جس رستے سے گزر جاتے ہیں شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ فرمایا اے علی، مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن وہی ہوتا ہے جو عمر کو بھی مانتا ہے، صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو امیر معاویہ سے بھی پیار کرتا ہے، ابو سفیان سے بھی پیار کرتا ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جس کا یہی نعرہ ہے، جو اللہ کا پیارا ہے وہ سنی کی آنکھ کا تارا ہے۔